اس طوفانی رات نرگس الماس کے ساتھ تھی۔ شراب کے نشے نے اسے مدہوش کر دیا تھا۔ رات کے درمیانی پہر جب الماس نے دیکھا کہ نرگس نڈھال ہو گئی ہے تو اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور عقبی دیوار میں بنے ایک خفیہ دروازے میں داخل ہو گیا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک تہہ خانے میں پہنچ گیا جس کے ایک طرف ایک انگیٹھی بنی ہوئی تھی۔ سامنے الماری میں کچھ کتابیں اور دوسری چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک میز اور چند کرسیاں تھیں جبکہ ایک طرف ایک آرام دہ کاؤچ پڑا ہوا تھا۔ دیوار پر ایک تصویر نصب تھی جس میں ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار تھا جس نے ایک ہاتھ سے اپنی گود میں ایک بے ہوش حسینہ کو سنبھال رکھا تھا جو ایک تاریک غار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رات کے کسی پہر اچانک نرگس کو ہوش آیا تو وہ خود کو اس جگہ پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے اپنا سر کچھ بھاری بھاری سا محسوس ہوا جبکہ شراب کا نشہ ابھی تھوڑا تھوڑا سا باقی تھا۔ انگیٹھی میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ الماس کو موجود نہ پا کر وہ حیران تھی۔ منجلے قدموں سے وہ دیوار پر نصب اس تصویر کے سامنے پہنچی۔ تصویر میں گویا اسے اپنا ہی عکس دکھائی دیا۔ وہ نقاب پوش کے بارے میں سوچنے لگی، کیا یہ نقاب پوش وہی پراسرار نوجوان تو نہیں جس کے ساتھ وہ یہاں کچھ دیر قبل موجود تھی؟ اگر ایسا ہی ہے تو وہ بہت خطرے میں تھی۔ کیا تصویر کا اس کی زندگی کے اس پہلو سے کوئی تعلق ہے جو اسے اس وقت درپیش تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ تصویر پر جھک کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ تصویر کے نیچے اسے مصور کا نام دکھائی دیا، الماس، اور نیچے مندرج تاریخ 23 جون 1910۔ مندرج تاریخ اسی دن کی تھی، فرق صرف سال کا تھا، وہ بھی بہت سال پہلے کا۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا۔ یہ سوچ کر نرگس کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ دبے قدموں انگیٹھی میں سلگتی آگ کے قریب پہنچی اور پاس پڑی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ سینکنے لگی۔ کچھ ہی گھنٹے قبل جب تیز بارش کے سبب وہ یہاں پناہ لینے پہنچی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک کے تمام واقعات پر وہ غور کرنے لگی۔ اسے الماس کے ساتھ اس قدر بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سوچنے لگی، لیکن اس میں اس کا بھی کیا قصور تھا؟ اگر کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو اس طوفانی رات میں پناہ لینے کے لیے وہ بھی یہاں پہنچ جاتا۔ یہ سوچ کر ایک سرد سی آہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ یہ رات کا کون سا پہر تھا؟ نرگس کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اور اب باہر موسم کیسا تھا؟ کیا بارش رک چکی تھی؟ وہ بالکل بے خبر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عجلت میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، شاید کسی خیال نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازے کے پاس پہنچی۔ اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ اس نے جھلا کر اپنا ہاتھ دروازے پر سے کھینچا اور دانت پیسنے لگی۔ نرگس کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی، اس نے جلد ہی اپنے ہیجان پر قابو پا لیا تھا۔ وہ آنے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اپنی فطرت سے بھی بخوبی واقف تھی، فطرت جو حسد اور انتقام کی تھی۔ وہ اپنی خواہشات کو پانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتی تھی۔ پھر اچانک اسے اپنے ہینڈ بیگ کا خیال گزرا جس میں اس کا موبائل تھا۔ شٹ، اسے اپنا ہینڈ بیگ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے قدرے غصے سے اپنی ہتھیلی پر مٹھی ماری اور الماس کو کوسنے لگی۔ آخر یہ بندہ ہے کیا چیز؟ اس نے الماس کو کوسا اور پھر پلٹی۔ اگر قدرت اسے یہاں اس حال میں لے آئی ہے تو وہ اس سے نمٹ لے گی۔ نرگس عجلت سے ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اچانک اس نے دروازے پر کسی کی آہٹ سنی۔ اگلے ہی لمحے اس نے لپک کر میز پر پڑا گلدان اٹھا لیا اور دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ جیسے ہی ٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا، نرگس نے زور سے گلدان کمرے میں داخل ہونے والے نوارت کے سر پر پوری قوت سے دے مارا۔ کمرے میں داخل ہونے والا لڑکھڑا کر چند قدم آگے بڑھا اور پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ نرگس کی توقع کے برعکس کمرے میں داخل ہونے والی ایک لڑکی تھی جو چند قدموں کے فاصلے پر فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایک لڑکی کو اپنے سامنے بے ہوش گرا دیکھ کر نرگس کے اوسان میں بھونچال سا آ گیا، کیونکہ اس کے خیال میں وہاں الماس کے علاوہ دوسرا اور کون ہو سکتا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور کھلے دروازے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچی۔ یہ وہی ڈرائنگ روم تھا جہاں وہ الماس کے ساتھ کچھ دیر قبل موجود تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بارش تھم چکی تھی، البتہ رات کا سناٹا بدستور موجود تھا۔ الماس کو موجود نہ پا کر وہ ابھی تک ہذیان میں مبتلا تھی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ تلاش کیا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی اور کھڑکی کے پاس پہنچ کر باہر کا جائزہ لینے لگی۔
ہوا کے ایک سر تھپیڑے سے اس کے گھنے سیاہ بال اس کے چہرے پر پھیل گئے، جنہیں ہٹا کر وہ تاریکی میں جھانکنے لگی۔ باہر سرسبز لان تھا، جس کی آخری حد پر اسے ایک جھونپڑی سی دکھائی دی۔ وہ کیسی جگہ ہے، یہ سوچ کر نرگس ڈرائنگ روم کے ایک عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا، سرد ہوا کے باعث موسم نہایت خوشگوار تھا، پورے چاند کی چاندنی سے اندھیرا کم ہو رہا تھا۔ نرگس دبے پاؤں لان میں چلتی ہوئی اس کوٹھڑی کے پاس پہنچی، جس کے برآمدے میں جلنے والی لالٹین سے روشنی کم ہو رہی تھی۔ یہ ایک استبل تھا۔ نرگس نے اندر جھانکا تو اسے استبل میں ایک گھوڑا بندھا دکھائی دیا۔ گھوڑے کو دیکھ کر نرگس کو وہی پراسرار تصویر یاد آ گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی گھوڑا تھا، اسے یہ سب کچھ کوئی خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ نقاب پوش گھوڑ سوار اور اس کی گود میں بے ہوش ایک لڑکی جسے اس نے تھاما ہوا تھا۔ نرگس گھوڑ سوار اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ واپس ڈرائنگ روم کے لیے پلٹی۔ تیز بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر نرگس کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ڈرائنگ روم کی ہر چیز بدل چکی تھی، ہر چیز گویا کئی سال پہلے کی تھی۔ دیواروں پر لٹکتے پرانی طرز کے پردے، پرانی طرز کا فرنیچر، گویا ہر چیز کئی سال پہلے کی تھی۔ دیوار پر لٹکتا 1910 کا کیلنڈر، گویا وہ 100 سال پیچھے کے زمانے میں پہنچ گئی تھی۔ دوستو، کہانی کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کہانی کی اگلی ایپیسوڈ بہت جلد پیش کی جائے گی۔ ایسے ہی سسپینس اور ہارر پر مشتمل کہانیوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہارر اسپیشل سٹوریز یعنی HSS کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں دوبارہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ خدا حافظ۔